بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قبرهم إلا. قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا. حدیث نمبر 262 ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو علم کے اعتبار سے حضرات صحابہ میں خاص عطا فرمایا تھا. خصوصاً قرآن کریم کی تفسیر کا علم انہیں خصوصیت کے ساتھ عطا کیا گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کی برکت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ ابن عباس کو آپ دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما. قرآن کریم کی تفسیر میں اللہ جل شانہ نے اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت بڑے بڑے حضرات صحابہ ان سے قرآنی آیات کا مطلب اور تفسیر پوچھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرما رہے ہیں ان اناسا من امتی سیتفقہون فی الدین، کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کا علم حاصل کریں گے، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ اور قرآن کا علم بھی حاصل کریں گے، قرآن کو بھی پڑھیں گے. وَيَقُولُونَ اور پھر قرآن کا اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ نأتی الأمراء فنصیب دنیاہم، کہ ہم ذرا مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان مالداروں سے ان کی مال کا اور دنیا کا حصہ ہم حاصل کریں گے. وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا لیکن ان سے ہم صرف دنیا حاصل کریں گے، اپنے دین کو دنیا سے بچا کر رکھیں گے. ہمارا دین محفوظ رہے گا لیکن ہم ان کی دنیا حاصل کر لیں گے، مال و متاع حاصل کر لیں گے. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حضور نے فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. ایک آدمی مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے اور مال کی محبت دل میں رکھے اور مالداروں کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر اپنے دین کو بھی بچا لے جائے، اپنے دین کی بھی حفاظت کر لے، ایسا نہیں ہو سکے. کما لا یجتنی من القتاد الا الشوک، جیسا کہ اگر کوئی کانٹے دار درخت ہو، خاردار درخت، تو اس سے صرف کانٹے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں، کانٹے دار درخت سے پھل نہیں حاصل کیے جا سکتے. کذالک لا یجتنی من قربہم الا، اسی طرح مالداروں کے دنیا داروں کے قرب سے بھی سوائے دنیا کے اور خطاؤں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برے علماء یا علماء سوء کی نشاندہی کی ہے جو دین کا علم دنیا کمانے کی خاطر حاصل کریں گے. دین کا علم اس نیت سے حاصل کریں گے کہ اس دین کے علم کے ذریعے ہم مال والوں سے مال حاصل کریں، ان کے مال میں اپنا حصہ بھی بنائیں، اسی طرح ان کے پاس مال موجود مال ان کے پاس آ جائے، ان کے جیبوں میں آ جائے، جبکہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارا دین اور ہمارا علم بھی بچا رہ جائے. حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا اور یہ علم دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بس اوقات جو صاحب علم ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اتنا عطا نہیں کرتا جتنا عام دنیا داروں کو دنیا میں لگے لوگوں کو اللہ عطا کرتا.
کیونکہ یہ خاص اللہ کا وصف اور اللہ کی صفت ہے علم، جو اللہ جل شانہ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. تو جو اللہ جل شانہ کی صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو بس اوقات اس پر آزمائشیں اور حالات بھی آتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی نشاندہی فرمائی کہ دین اور دنیا یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو، کہ انسان دنیا داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کر لے، اپنے علم کی بھی حفاظت کر لے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ بس اوقات دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں دین کا حلیہ بھی بگڑ جاتا ہے. جب انسان کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے تو بس اوقات وہ دینی علم کو بھی ان کی مرضی اور ان مالداروں کی چاہت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسائل اور مسئلہ وہ بتلاتا ہے جو ان کی طبیعت کے موافق ہو. بس اوقات ایک مسئلہ کسی دنیا دار شخص کے خلاف ہوتا ہے، لیکن آدمی مال کی وجہ سے مسئلے کو کسی اور انداز سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ صاحب مال، وہ مالدار آدمی، دنیا دار آدمی خوش ہو جائے. تو یہ دین کا حلیہ وہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور نہ اپنا دین وہ بچا پاتا ہے اور نہ ہی اپنے علم کی حفاظت کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مثال بیان فرمایا، ایک آدمی کانٹے دار درخت کے پاس جائے. اب کانٹے دار درخت ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، پھل کا نام و نشان نہیں، اور اس سے یہ چاہے کہ مجھے پھل حاصل ہو جائے، حاصل ناممکن، اس سے کانٹے ہی انسان کو ملے. ایسے ہی جو دنیا کے ساتھ متعلق شخص ہیں، دنیا دار ہیں، یہاں مراد وہ دنیا دار لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں. مراد وہ نہیں ہے جو جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ دین کا درد بھی رکھتے ہیں، دین کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں. یہ ایسے لوگ مراد نہیں ہیں. وہ لوگ مراد ہیں جو صرف دنیا دار ہیں، دین سے دور ہیں، دین کا درد، دین کی محبت ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی نہیں. ایسے لوگوں کے قریب اگر علماء جائیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اپنے دین کو بھی بگاڑ دیں گے، اپنے ایمان کو بھی خراب کر دیں گے. جس طرح کانٹے دار درخت سے صرف کانٹے ہی حاصل کیے جا سکتے، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا، اسی طرح ایسے دنیا دار لوگوں کے قرب سے بھی انسان کو صرف دنیا کے سوا اور خطاؤں اور غلطیوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو. اس لیے اگر کوئی صاحب علم اپنے علم کی حفاظت کرنا چاہتا تو دنیا داروں سے خود کو بچا کر رکھے، تب اس کے علم کی بھی حفاظت ہوگی، دین کی بھی حفاظت ہوگی. جتنا دنیا داروں کے قریب ہوگا اتنا ہی دنیا کی محبت دل میں آئے گی اور نتیجتاً اس کا جو علم ہے، اس کا دین ہے، وہ بھی خطرے میں پڑ جائے. اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.